إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فتنوں کے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہیں: ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا، ہرگز کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے. ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے نبی کا طریقہ. مختلف لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، مختلف باتیں کرتے ہوئے، مختلف نظریات، مختلف عقائد، اپنی اپنی فرسودہ باتیں لے کر آئیں گے، من گھڑت تعویلات اور فلسفیانہ موشگافیوں سے کام لیں گے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما گئے: یہودی 70 فرقوں میں بٹے، عیسائی 71 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. میری امت مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے 73 فرقوں میں بٹیں گے. 73. اللہ اکبر. صحابہ نے یہ بات سنی بڑی توجہ کے ساتھ، اور جو آخری بات بیان کی صحابہ اسے سن کر کانپ اٹھے. کلہم فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے. فرقہ ناجیہ ایک ہے، باقی سارے فرقے 72 کے 72 کہاں جائیں گے؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ امت محمد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امت دو طرح کی ہے، ایک امت اجابت ہے اور دوسری امت دعوت ہے. جب صحابہ نے یہ سنا کہ سب کے سب جہنم میں، دوزخ میں سوائے ایک کے، تو صحابہ کو فکر لاحق ہوئی: من ہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون ہیں یہ خوش نصیب جنت میں جانے والے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول، ضابطہ، کلیہ، قانون، قاعدہ، متبع بیان کیا: ما انا علیہ، وفی روایت ما انا علیہ اليوم واصحابی. یہ وہ لوگ ہوں گے جو دین پر ایسے چلتے چلے جائیں گے جیسے آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے تربیت یافتہ صحابہ چل رہے ہیں. اور یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کے لیے قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت ہی ہے. اب دیکھیے دجال کتنا بڑا فتنہ ہوگا. لا الہ الا اللہ. دجال کے فتنے سے بچانے والی چیز کون سی ہے؟ ایٹم بم ہے؟ نہیں. ایمان، توحید، تعلق باللہ، تعلق بالقرآن، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے سورۃ الکہف کی
ابتدائی 10 آیتیں زبانی یاد کی، سمجھ کر اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنایا، عصم من الدجال، اس کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اسے دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ بلا شک و شبہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک 12 ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے گھٹا نہیں سکتی، 12 سے کم کر کے 8 9 10 11 نہیں کر سکتی ہے، 12 ہے، 12 ہی رہے گی۔ دنیا کی کوئی عدالت مہینوں کی تعداد میں اضافہ کرتے ہوئے اسے 13 14 15 20 نہیں کر سکتی، یہ 12 ہے، 12 ہی رہے گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یوم خلق السماوات والارض، مہینوں کی یہ تعداد 12 اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق فرمایا۔ ان مہینوں کا تعلق کسی شخصیت کے ساتھ نہیں ہے، ان مہینوں کا تعلق کسی شخصیت کی حیات یا وفات یا شہادت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینے تو یوم خلق السماوات والارض اس دن سے چلے آ رہی ہے جس دن سے اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ظالم ہے وہ شخص جو ان مہینوں کو کسی شخصیت کے ساتھ منسوب کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، ابراہیم علیہ السلام، لیکن وہ اپنی محدود سانسوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے پاس چلے گئے، کیونکہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمن کی وفات پر کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو سورج بے نور ہو گیا نا اور پوری کائنات میں اندھیرا چھا گیا ہے، یہ ابراہیم کی وفات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا، ایک شخص کو بھیجا، جاؤ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اعلان کرو الصلاۃ جامعۃ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ صحابہ نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ کون سی نماز ہے؟ نماز خسوف، جو سورج کے بے نور ہو جانے پر ادا کی جاتی ہے۔ اور حضرات محترم، اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکعت میں 2 رکوع کیے جاتے ہیں، 2 رکعتوں میں 4 رکوع ہوتے ہیں، لمبی نماز پڑھی جاتی ہے، لمبی تلاوت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ سورج کی روشنائی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے واپس لوٹا دیتا ہے۔ پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، ایھا الناس ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاته، یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، جب یہ بے نور ہوتے ہیں تو کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے، کہاں پر ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے۔ اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ جی اللہ کی کتاب سے مراد صرف قرآن ہے، حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ حدیثیں تو اللہ کے رسول کے دور میں لکھی نہیں جاتی تھی، حدیثیں تو 250 سال بعد لکھی گئی۔ تم خود کہتے ہو حدیث کی پہلی کتاب صحیح البخاری ہے، امام بخاری کا انتقال 256 ہجری میں ہوا، تو 250 سال بعد منصہ شہود پہ آنے والی کتاب صحیح البخاری ہے جو کہ منظر عام پر آئی ہے۔ اس سے پہلے تو حدیثیں لکھی نہیں جاتی تھی، نہ کوئی حدیث کی کتاب تھی، حدیث کا کیا اعتبار، حدیث میں کیا بھروسہ۔
تو کہتے ہیں کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے، ہمیں صرف اللہ کا قرآن کا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ لسان نبوت نے گواہی دی تو ہم نے مانا کہ یہ قرآن اللہ کا قرآن ہے۔ اور قربان جائیے قرآن مجید کے اسلوب پر اور انداز پر اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر یہ بات بیان فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ مجرد نطق رسول کو وحی الہی سے تعبیر کیا، یہ نہیں کہا کہ قرآن وحی الہی ہے، نہیں، بلکہ یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیارے گلاب جیسے خوبصورت ہونٹوں کے درمیان شہد سے میٹھی مبارک زبان سے جو کچھ ادا ہوتا ہے وہ وحی الہی ہے، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو یا قرآن مجید کے بیان محمد کریم کے فرمان کی صورت میں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبداللہ کیا بات ہے، تم لکھ نہیں رہے؟ یا رسول اللہ، کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا عبداللہ تم بڑے عجیب انسان ہو، سب کچھ لکھتے ہو، کوئی فرق نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غم کے جذبات ہوتے ہیں، کبھی غصے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن تم بلا تفریق اور بلا امتیاز ہر بات لکھتے جاتے ہو۔ یا رسول اللہ، اس لیے میں نے لکھنے کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ معنی قرآن مجید بھی لکھا جاتا تھا، حدیثیں بھی لکھی جاتی تھی۔ یہ کہنا کہ حدیثیں تو 250 سال بعد لکھی گئی، اس سے یہ عقیدہ اور یہ نظریہ باطل ثابت ہو رہا ہے۔ حدیثیں بھی لکھی جاتی تھی جس طرح قرآن مجید لکھا جاتا تھا، اور جب ایک صحابی نے حدیث مبارکہ لکھنے کا سلسلہ موقوف کیا تو محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا، عبداللہ ما لک لا تکتب؟ پہلے لکھا کرتے تھے، اب کیا بات ہے، کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو صحابی نے وضاحت پیش کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا، یا عبداللہ اکتب، عبداللہ لکھو، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا یخرج منہ الا الحق، میری اس زبان سے سوائے حق اور سچ کے کچھ نہیں نکلتا۔ حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے مراد وحی الہی ہے، اللہ کا قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان۔ یہ تو 12 مہینوں کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ اگر احکام کی آیتیں ہم لیں، حج کی، جہاد کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، تو پھر بہت زیادہ مشکل پیش آ جائے گی، کیسے عمل کریں گے؟ تو اصل میں جو منکرین حدیث ہیں وہ اسلام کی عمارت کو زمینبوش کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلامی تعلیمات کا خاتمہ چاہتے ہیں، وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے پسندیدہ دین اسلام سے دور لے جانا چاہتے ہیں، یہ نعرہ لگا کر کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید میں 86 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 86 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اقیموا الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ، نماز کا ذکر کیا ہے۔ اب آپ سوچئے، اللہ کے لیے غور کیجئے، کتنی نمازیں فرض ہیں، نمازوں کے اوقات کیا ہیں، نماز سے پہلے کتنی سنتیں ہیں، نماز کے بعد کتنی سنتیں ہیں، اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے، وضو کا طریقہ کیا ہے،
قرآن مجید تو کہتا ہے وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، سجدہ پہلے رکوع بعد میں. تو کیا ہم بھی ایسے ہی کیا کریں؟ پہلے سجدہ کیا کریں بعد میں رکوع ہے؟ کیونکہ قرآن نے تو سجدے کا ذکر پہلے کیا، رکوع کا ذکر بعد میں کیا. زکوٰۃ کی تفصیلات، کن اموال پر زکوٰۃ فرض ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے؟ سونے کا نصاب کیا ہے، چاندی کا نصاب کیا ہے، نقدی کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے، مستحقین زکوٰۃ کون ہے؟ تو قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہے، انہیں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا. اور جو جدا کرنے کی بات کرتا ہے سمجھ لیجئے گمراہ انسان ہے. اس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عافیت بخشی اس بیماری سے جس نے اس نے تجھے مبتلا کر رکھا ہے، اور مجھے فضیلت بخشی اپنی بہت ساری مخلوقات پر بہت زیادہ فضیلت. ایسے مصیبت زدہ انسان کو دیکھ کر تو دعا پڑھنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ٹیڑھ پن سے بچا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت بخشی، ہمیں صحیح راستہ سمجھ آ گیا. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی دیا، چلا بھی رہا ہے، چل بھی رہے ہیں، لیکن اس پر ثابت قدم رکھ حتیٰ کہ ہماری تیرے ساتھ ملاقات ہو جائے، فتنوں سے بچا. کیا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدوری کیا کرتا تھا، اس کی بیوی نے میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر اس کے ساتھ زنا کیا. جب یہ بات لوگوں میں مشہور ہوئی، لوگوں نے اپنی رائے کے مطابق یہ کہا چونکہ ساری غلطی تمہارے بیٹے کی ہے لہذا تمہارے بیٹے کو سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر اس وقت تک پتھر مارے جائیں گے جب تک تمہارا بیٹا جان سے نہیں مر جاتا، ہلاک نہیں ہو جاتا. تو میں نے اپنے بیٹے کو ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے، موت کے منہ جانے سے بچانے کے لیے اس شخص کو ایک لونڈی دی ہے اور 100 بکریاں دی ہیں تاکہ میرا بیٹا موت سے بچ جائے. جب یہ بات ہمارے علاقے کے اہل علم تک پہنچی، اہل علم، پتہ چلا کہ معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، 2 قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ایک وہ جو پختہ نہیں ہوتے، پختگی نہیں رکھتے، دوسرے وہ جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، ماسٹر ہوتے ہیں. تو جو اہل علم تھے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، صحابہ کرام، ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا جس نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے غلط فیصلہ کیا ہے، یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ چونکہ تمہارا بیٹا ابھی ان میرڈ ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، لہذا اسے سنسار نہیں کیا جائے گا بلکہ 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 کوڑے، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. اور اس شخص کی بیوی چونکہ شادی شدہ ہے اسے پتھر مار مار کر سنسار کیا جائے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ مقدمہ آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، آپ فیصلہ کر دیجیے اللہ کے قانون کے مطابق. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الولیدۃ والغنم رد علیک، لونڈی تمہیں واپس ملے گی، جو 100 بکریاں تم نے اسے دی ہیں یہ تمہیں واپس کرے گا. وَأَنَّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، تمہارے بیٹے کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کیا جائے گا. حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے زنا کی سزا بیان کی، قانون بیان کیا، لیکن وہاں پر صرف اتنی بات کی ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت
زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے تاکہ معاشرے سے زنا کا خاتمہ ہو، عزتیں محفوظ ہوں، زنا کے راستے بند ہو، لوگ نکاح کی طرف آئیں، حلال طریقے سے خوشحال زندگی بسر کریں، ملک خوشحال ہو، ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو۔ وہاں پر کوئی فرق تفریق اللہ رب العالمین نے نہیں کی کہ یہ جو کوڑے لگانے ہیں وہ شادی شدہ کو یا غیر شادی شدہ کو، یہ فرق کیا تو حدیث مبارکہ نے کیا ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن مجید کی تشریح حدیث مبارکہ پیش کرتی ہے کہ یہاں پر غیر شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے، اور شادی شدہ اس کے بارے میں اسی حدیث کے آخر میں حکم بیان ہوا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وَتَغْرِيبُ عَامٌ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ 1 سال کے لیے اسے جلا وطن بھی کرو، اسے دوسرے علاقے میں، علاقے غیر میں بھیج دو، یہ نہیں کہا قرآن مجید نے، لیکن حدیث میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے یہ دونوں آدمی ابتدائے گفتگو میں یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو مقدمہ ہم آپ کی عدالت میں لے کر آئے ہیں، آپ اس میں فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق کیجئے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا تھا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا، اطمینان رکھو۔ اب یہ فیصلہ اللہ کی کتاب کے مطابق ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب سے مراد قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دونوں ہیں، لازم و ملزوم ہیں، انہیں کبھی ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا نہیں، جدا کیا جا سکتا۔ وَغْدُ يَا أُنَيْسِ إِلَى امْرَأَتِ هَذَا فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، اے انیس ایک صحابی کا نام ہے، تم جاؤ اس شخص کی بیوی کی طرف، اگر وہ اعتراف جرم کر لیتی ہے تو اسے پتھر مار مار کے سنسار کرانا۔ چنانچہ اس عورت نے اعتراف کیا اور اسے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کے پیارے اور خوبصورت ناموں میں سے 2 نام کیا ہیں؟ مسلمانوں، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، پہلی آیت سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ کی تیسری آیت میں دوبارہ ان 2 صفاتی ناموں کا تذکرہ ہے، الرحمن الرحیم، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین یہ فیصلہ کر رہے ہیں پتھر مارو جب تک موت واقع نہ ہو جائے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لہذا کوئی شخص اپنی زبان سے کوئی ایسا بول، کوئی ایسا جملہ نکالنے کی گستاخی نہ کرے جو اللہ رحمان و رحیم کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہو کہ جی یہ کیا بات ہوئی، وحشیانہ سزائیں ہیں، اتنی سخت سزائیں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے دیکھتے ہیں، عورتیں دیکھتی ہیں، تو اس سے تو یہ ہو جائے گا، سوسائٹی میں وہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، تم کیا اللہ رب العالمین سے بڑھ کر لوگوں کے ہمدرد اور خیر خواہ ہو گئے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو کم از کم ایسی باتیں کسی مسلمان کو تو نہیں کرنی چاہیے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، بس اوقات کوئی انسان اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والا ایک جملہ ایسا نکال بیٹھتا ہے جو اللہ رب العالمین کو ناراض کر دیتا ہے۔ لا يلقي لها بالا، وہ اس کی اتنی پرواہ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ يهوي بها في نار جہنم 70 خریفا، جہنم میں نیچے 70 سال کی مسافت کے بقدر جا گرتا ہے۔ کم از کم ایک مسلمان کو تو ایسے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات بیان کی۔ تو کتاب اللہ سے مراد اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان، یہ دونوں ہیں۔ مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ بتائیے بسم اللہ کی با سے لے کر من الجنت والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھیے،
کہیں پر ہے ان مہینوں کا ذکر 12؟ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے کہیں پڑھے ہوں تو ہاتھ کھڑا کیجئے، بتائیے۔ جمعۃ المبارک کے بعد میرے پاس آئیے، مجھے بتائیے جی فلاں صورت میں ہے، فلاں پارے میں ہے، فلاں آیت میں ہے، آپ نے آج تک یہ آیت نہیں پڑھی، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ ہے ہی نہیں۔ سن لو مہینوں کے نام 12: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی۔ ماشاءاللہ اتنے سارے احباب بیٹھے ہیں، سب قرآن مجید پڑھتے ہیں، کبھی کسی نے پڑھا ہو، نظر سے گزرا ہو، ذہن میں ہو تو ضرور ذکر کیجئے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، ہاں رمضان۔ رمضان ہے، صرف ایک مہینے کا نام ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، لیکن یہاں پر بات صرف ایک مہینے کے لیے 12 مہینوں کی ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں تو صرف ایک مہینے کا ذکر ہے، رمضان۔ اس کے بعد آگے چلیے، شوال، ذوالقعدہ، اور یہ جو حج کا مہینہ ہے ذوالحجہ، جس میں حج ہوتا ہے، حج اکبر۔ 114 صورتوں میں سے 30 پاروں میں سے کسی صورت میں، کسی پارے میں، کسی صورت کی کسی آیت میں ان 12 مہینوں کا ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب سے مراد فقط قرآن مجید فرقان حمید نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر، توضیح، تفہیم، تشریح، تبیین، حدیث مبارکہ بھی ہے۔ قرآن، حدیث، قرآن، سنت دونوں لازم و ملزوم ہیں، کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ فی کتاب اللہ، پھر فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ سبحان اللہ، کہاں پر ہے؟ فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ تو اگر اللہ کی کتاب سے مراد صرف قرآن مجید ہے تو ثابت کیجئے قرآن مجید کی کس پارے میں، کس سورت میں یہ 4 حرمت والے مہینے ان کا ذکر ملتا ہے؟ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 3 مہینے ثلاث متتالیات، 3 مہینے مسلسل آتے ہیں، پے در پہ مسلسل آتے ہیں۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ اب حکم کیا ہے؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان حرمت والے مہینوں میں بالخصوص اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ کسی دوسرے پر ظلم ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جب وہ گناہ کمائے گا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اس کی نقیض یہ نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں میں تو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، لیکن ان 4 مہینوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں گناہ کر سکتے ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ جس طرح کے گناہ ہے کہیں پر بھی کیا جائے، لیکن اگر وہی گناہ کسی مقدس جگہ پر کیا جائے تو اس کا گناہ زیادہ ہے۔ ایک گناہ اس سرزمین پر کرنا، یہاں پر کوئی شخص گناہ کرے، اور یہی گناہ مکہ مکرمہ کی حدود میں ابھی کیا نہیں، کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کہتا ہے ٹھیک ہے یہ گناہ تو پیچھے اپنے ملک میں کرتا رہا، کرتا آیا ہے، اب تو مکہ بلد الامین میں پہنچ کے اس گناہ کو کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، ابھی گناہ کیا نہیں، صرف ارادہ کرنے پر فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ گناہ بڑھ گیا نا، گناہ ہے، یہاں کرو یا وہاں کرو،
لیکن جب یہی گناہ وہاں کرو گے تو گناہ بڑھ جائے گا. ایک گناہ کئی گناہوں کا مجموعہ بن جائے گا. ایک گناہ کئی گناہوں کا مجموعہ بن جائے گا. زنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی بھی عورت کے ساتھ کیا جائے، لیکن یہی گناہ بڑھ جاتا ہے جب انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ کرتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے لو ان الرجل زنا حلیلۃ جارہ، اگر کوئی انسان اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرتا ہے تو یہ شرک کے بعد دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا گناہ ہے. تو بدکاری ہے، کسی کے ساتھ بھی کرے، لیکن جب اپنی پڑوسن کے ساتھ کرے گا، کیوں؟ وہ اس انسان کے اوپر اعتبار کرتا ہے. لا الہ الا اللہ. تو بعض صورتوں میں عذاب بڑھ جاتا ہے. گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے. دو آدمی آپس میں لڑ جھگڑ پڑتے ہیں، ایک اپنی زبان سے گالیوں کی مشین گن چلاتا ہے. ایسی گالیاں شیطان بھی سن کر شرما جائے. ڈکشنری میں کہیں نہیں ملتی. چھوٹے چھوٹے بچے ایسی ماں بہن کی گالیاں، اعوذ باللہ، گناہ ہے. اللہ رب العالمین ہماری زبانیں پاک فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہمارے قلوب و اذہان کی حفاظت فرمائے. گالی گناہ ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، فسوق ہے، گناہ ہے. وقتالہ کفر، اور مسلمان کے ساتھ قتال کرنا کفر ہے. ایک گالی ہے جو ایک انسان نے دوسرے انسان کو دی، گناہ یہ بھی ہے، لیکن یہ گناہ بڑھ جاتا ہے جب انسان اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے. یہ گناہ بڑھ جاتا ہے. یہ گناہ بڑھ جاتا ہے جب انسان اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعن اللہ من سب والدیہ، جو انسان اپنے والدین کو گالی نکالتا ہے اس پر اللہ کی لعنت. کسی آدمی کے جہنمی ہونے کی 3 علامتیں ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں اس کے لیے جہنمی ہونے کا لفظ استعمال کیا گیا، جس طرح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ابو لہب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چاچا، ایمان نہ لایا، کفر و شرک سے باز نہ آیا اور حق کی مخالفت پہ ڈٹا رہا تو یہ جہنمی ہے. دوسرا، قرآن اور حدیث میں اس طرح کے الفاظ مرقوم ہوں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. تو جو صفات بیان ہو ان صفات کے حاملین کے لیے دوزخ کی وعید ہے. اور تیسرا، قرآن مقدس یا حدیث صحیحہ میں لعنت کا استعمال ہو. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا لعن اللہ من سب والدیہ، اللہ کی لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا یہ کسی اور کے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے، جواب میں وہ شخص اس کے ماں باپ کو گالی نکالتا ہے، تو یہ ایسے ہے جیسے اپنے ماں باپ کو گالی نکالنا. جب آپ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی نکالو گے تو ظاہر ہے وہ آپ کے ماں باپ کو گالی دے گا. ابتدا کس نے کی؟ اس نے. یہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ دیتا تو مقابلے میں جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی نہ نکالتا. فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے والعیاذ باللہ. تو گناہ ہوتا ہے، مگر بعض صورتوں میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. ایک گناہ کئی گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. اسی طرح بعض نیکیوں پر فضیلت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے پیر و مرشد امام اعظم سردار کائنات، آپ سے پوچھا گیا ای الصلاۃ افضل، سب سے بہترین نماز کون سی ہے؟
فرمایا افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، افضل ترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز اشراق کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ حالانکہ نماز اشراق کی اتنی فضیلت ہے کہ جو شخص مسجد میں آ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، پھر اسی مسجد میں رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ کے برابر اونچا ہو جاتا ہے، اور 2 رکعت اشراق نماز کے نفل ادا کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے مکمل 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 حج عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنی فضیلت والا عمل ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی جو نفل نمازیں ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ای الصیام افضل، سب سے بہترین روزہ کون سا ہے؟ فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، سب سے بہترین روزہ رمضان کے بعد وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں رکھے جانے والے نفلی روزے، ذوالحجہ کی ابتدائی 9 دنوں کے روزے، ان کی کوئی اہمیت نہیں، عرفہ کے روزے کی کوئی اہمیت نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ سب کی اہمیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دی، بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی، بعض فرشتوں کو بعض فرشتوں پر فضیلت دی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ سب احباب اللہ تبارک و تعالی کے اس فرمان کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ یہ 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں خاص طور پر تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کا کام نہیں کرنا، قتل و قتال نہیں کرنا، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ مہینے امن سکون کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر ایسے قول اور عمل سے محفوظ رکھے جس سے ملک و ملت کا امن خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلامی تعلیمات کے مطابق پر امن خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا اليه انه هو الغفور الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار مقلب القلوب والأبصار، والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم القرار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے۔ کتنے دن سوگ ہے؟ فوت ہونے والا اگر خاوند ہو، اگر خاوند فوت ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن بنص قرآن، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 ماہ 10 دن۔ کیوں؟ تمہارا خاوند فوت ہو گیا۔ لیکن اگر ماں فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بیٹا فوت ہو جائے، بیٹی فوت ہو جائے، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یحل، حلال نہیں ہے لامرأۃ، اس عورت کے لیے تؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تحد علی میت فوق 3،
کہ وہ کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. بیٹا فوت ہوا، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 3 دن مکمل ہوئے، چوتھے دن غسل کرتی ہے، عورتوں والی خوشبو استعمال کرتی ہیں. پوچھنے والیاں پوچھتی ہیں کہ ابھی دن ہی کتنے گزرے ہیں آپ کے بیٹے کو فوت ہوئے؟ تو کہتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے نبی ہیں، جو ہمارے رسول ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی کسی مسلمان مومن عورت کو اجازت اسلام نہیں دیتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها، میت پر نوحہ کرنے والی، بین کرنے والی، ماتم کرنے والی اگر توبہ نہیں کرتی، اپنی موت سے پہلے توبہ نہیں کرتی، تو قام یوم القیامہ، قیامت کے دن اسے اس حالت پہ اٹھایا جائے گا کہ گندک کا پاجامہ پہنایا جائے گا جسے جہنم کی آگ بہت جلدی چھو لے گی. اس کے لیے جہنم کی دوزخ کی آگ کی وعید ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں آپ کے لخت جگر ابراہیم ہیں، اور اپنی چند محدود سانسوں کے بعد جب ان کے جسم سے جان نکل جاتی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، رو پڑتے ہیں، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، هذه رحمت جعلها اللہ فی قلوب عبادی، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں رکھ چکا ہے. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، اس نازک ترین موقع پر ہم اپنی زبان سے فقط وہی کلمات کہیں گے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے. اگرچہ کہ اے ابراہیم تمہاری جدائی کے صدمے نے میں محمد کو جھنجھوڑ پہ رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اپنی زبان سے کوئی ایسا بول، کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے جس چیز کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے وہ اللہ کی رضا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے تو پھر بیڑے پار ہو جاتے ہیں، پھر دنیا کی زندگی بھی اچھی گزرتی ہے، موت بھی اچھی ہوتی ہے، قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے، قیامت کے دن بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام پیئیں گے انشاءاللہ. اہل بیت کا، صحابہ کا، ازواج مطہرات کا ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ. مومن مردوں کو، مومن عورتوں کو. اور اگر تعلیمات الہیہ کو بالائے طاق رکھ کر زندگی گزاریں گے، نہیں پرواہ کریں گے اس چیز کی کہ زبان سے جو کہہ رہے ہیں اور اپنے جسم کے ساتھ جو عمل کر رہے ہیں، کیا اللہ رب العالمین اس سے راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ اگر ان تمام باتوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو کرتے رہو. کس کا نقصان ہے؟ اپنا نقصان کریں گے. دنیا کی زندگی تو 4 دن کی ہے. جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں اسے لٹا دیا جاتا ہے، تو پھر اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں یہ کہتے ہوئے مٹی ڈالو، مٹی ڈالنے کا ثواب ملتا ہے. اپنے بیگانے ہو جاتے ہیں. وہاں پر پھر معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے. اللہ رب العالمین ہمیں زندہ رکھے تو ایمان اسلام پر، موت دے تو ایمان اسلام پر سعادت والی. اللہ رب العالمین ہمیں جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ نصیب فرمائے، جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ہم اللہ کو راضی کر کے جنت الفردوس میں بغیر حساب اور عذاب داخل کر دیے جائیں، اور جہنمی و دوزخیوں والے فاسد عقائد سے، باطل افکار و نظریات سے، اور جہنمی و دوزخیوں کی بری صفات سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے، تاکہ ہم جہنم سے نجات پا جائیں، دوزخ سے نجات پا جائیں. اللهم انا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين। ऐ अल्लाह इस मुल्क को अमन और सलामती का गहवारा बना और यहाँ के रहने वालों को वाफिर बगैर हिसाब रिज़्क़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबकी परेशानियां दूर फरमा, हमारी मुश्किलात आसान फरमा। ऐ अल्लाह हमारे लिए आसानियां फरमा, दुनिया में भी, मौत के वक्त भी, कब्र में भी और क़यामत के दिन भी। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिनल ख़ैरि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम व नऊज़ु बिका मिनश शर्रि कुल्लिहि आजिलिहि व आजिलिहि मा अलिमना मिन्हु व मा लम नअलम। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर अद-दीन वख़्ज़ुल मन ख़ज़ल व अ'रज़ अनिद-दीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन्नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يطع الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا
إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما.